بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اس ٹاپک کا ریلیشن، اس ٹاپک کا تعلق علماء کا سیاست میں ہونے سے ہے۔ ناظرین، میں آپ سے 3 بڑے زبردست قسم کے جو ایک فیصلے کا جو علماء کے سیاست میں آنے سے اثر پاکستان بننے سے پہلے اور 2 کا بعد میں جو ہوا، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ علماء کا سیاسی میدان میں ہونا کتنا اہم تھا اور ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ براہ مہربانی اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر پہلے سے اس چینل پر موجود ہیں تو اپنے دوسرے نظریاتی دوستوں کو اس چینل پہ ضرور ایڈ کریں۔ جزاک اللہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات پہ۔ گفتگو پوری سننا اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں جو آج یہ بڑی عام اس میں ملتا ہے کہ جی علماء کا کیا کام ہے سیاست میں، وہ مدرسہ سنبھالیں، مسجد سنبھالیں، وہ کوئی تعلیمی ادارہ سنبھالیں اور خانقاہ سنبھالیں اور صوفیانہ زندگی گزاریں۔ علماء کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ یہ سیاست تو لچے لفنگے فلاں لوگوں کا کام ہے، اس میں علماء نہیں جچتے۔ تو میں آپ کو اتنی زیادہ خدمات ہیں علماء کی سیاسی میدان میں کہ وہ ایک ویڈیو میں کور کرنا انتہائی مشکل ہے، اور نہ ہی میں سب ٹاپک کے اوپر، سب ان کے خدمات کے اوپر وہ بات کرنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اتنا کا علمی شغف ہے اور آپ چاہتے ہیں تو بالکل پھر آپ کے پاس مواد موجود ہے کتابوں کی شکل میں یا دوسری اس میں اشکالوں میں، تو آپ وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ علماء کی سیاسی میدان میں کیا خدمات رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان سے پہلے کا ایک فیصلہ ہے۔ دوستو، جب تحریک پاکستان عروج پر تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح اس تحریک کے روح رواں تھے، پاکستان کی جو خد و خال تھے وہ نمایاں ہو رہے تھے، لیکن ایک مصیبت کھڑی ہو گئی، ایک پریشانی کھڑی ہو گئی۔ وہ یہ تھی کہ جو موجودہ KPK ہے، خیبر پختونخوا ہے، یہ اور جو بنگال سلہٹ یہ علاقہ تھا، یہ قطعاً راضی نہیں تھا الگ مملکت کے لیے، یا جو مجوزہ پاکستان تھا اس میں شامل ہونے کے لیے، اس کی آزادی کے لیے یہ راضی نہیں تھے۔ پریشان کن صورتحال تھی، کیونکہ مسلم آبادی کا بہت بڑا حصہ تھے یہ، اور غالباً یہ بات بھی تھی کہ جو خیبر پختونخوا والے تھے، جو سرحد کے لوگ تھے، وہ پختون تھے، اور مذہبی رجحان ان کا پیدائشی اس میں عنصر اس میں شامل ہوتا ہے، تو وہ ایسے سمجھو کہ ایک لبرل آدمی کو اپنے لیڈر کے طور پر اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ تو اس صورت میں علامہ شبیر احمد عثمانی ان کو KPK سنبھالنے کی، سرحد کے لوگوں کو اعتماد میں لینے اور اس تحریک میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے سربراہ مقرر کیا اور ان کی منت کی گئی کہ آپ ان علاقوں میں جائیں اور ان کو الگ ریاست کے جو فضائل ہیں، جو الگ ریاست کے قیام کا حصول اور مقصد ہے، وہ آپ بتائیں، کیونکہ وہ تو قائد اعظم کی ذات پر وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو سلہٹ بنگال یہ علاقہ تھا، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھائی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیا گیا کہ ان لوگوں کو آپ ترغیب دیں، آپ ان کو اعتماد میں لائیں، تاکہ جو تحریک ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور ہم ایک بڑا حصہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان دونوں بھائیوں نے اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے معاون علماء تھے، انہوں نے بھرپور جا کر جلسے کیے، بھرپور کمپین کی،
اور لوگوں کو اعتماد میں لیا، اور یہ انہی کی مرہون منت تھا کہ پاکستان میں کے پی کے شامل ہوا۔ پاکستان کا جو مجوزہ نقشہ تھا، جو آزاد ریاست کا جو خواب تھا، اور سلہٹ بنگال کے لوگ بھی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ جو جھنڈا ہوتا ہے کسی بھی فوج کا یا کسی بھی ریاست کا ایک مرکزی علامت ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ انتہائی قابل اعتماد اور انتہائی ماہر سپہ سالار کو دیا جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کرے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا پرچم لہرانے کی نوبت آئی، جب پاکستان کے پرچم لہرانے کی مبارک گھڑی آئی، تو قائد اعظم نے تمام جو رہنما تھے تحریک پاکستان کے ان کو پیچھے کیا اور ان علماء کے ہاتھ میں پرچم دیا۔ مغربی پاکستان کا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان کا پرچم علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ یہ ایک واضح دلیل اور یہ واضح ثبوت تھا کہ جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ علماء نے ادا کیا، اور اگر اس وقت علماء جو یہ تحریک تھی اس میں شامل نہ ہوتے تو آپ اب اندازہ خود لگا لیں کہ کے پی کے جو موجودہ کے پی کے ہے سرحد تھا، اس کی اب کیا پاکستان کے ساتھ آپ اس نقشہ کو دیکھتے، اور جو بنگال تھا، پھر بدقسمتی سے ہم بنگال کو نہ سنبھال سکے اور وہ ایک الگ ملک کے طور پر نقشے پہ ابھرا۔ اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ ڈسکشن ہے۔ یہ تو تھا پاکستان بننے سے پہلے کہ علماء کا کیا کردار تھا۔ شروع کی بات کو چھوڑ کے بس یہ ایک خاص اس پہ میں نے بات کرنی تھی، باقی تو میں نے جیسے کہا پہلے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد جب پہلا متفقہ آئین تشکیل دیا گیا، جو موجودہ آئین ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں یہ آئین تشکیل پایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے اندر کافی ساری خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ڈائیلاگ کا آدمی تھا، وہ مذاکرات کا آدمی تھا، وہ بات سننے سنانے کا قائل تھا، اور پاکستان کی بننے کی جو بنیادی اساس، جو بنیادی نظریہ تھا، وہ تو تھا ایک مذہبی فلاحی ریاست، جس کا اعلان خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے ایک مذہبی اسلامی فلاحی ریاست کا جب ایک دستور، ایک متفقہ قانون بن رہا تھا، تو پھر اس میں علماء کے بغیر کیسے اس کی تشکیل مکمل ہوتی؟ تو یہاں پر بھی اکابر علماء، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نورانی، مولانا ہزاروی اور بہت سارے ایسے علماء تھے جنہوں نے اس متفقہ آئین کے بنانے اور پاس کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اس بات کا اعتراف بھٹو صاحب خود کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو اسلامی شکوں کی داغ بیل تھی وہ تو قرارداد مقاصد کے طور پر مولانا شبیر احمد عثمانی پیش کر چکے تھے قانون ساز اسمبلی میں، لیکن جو باقاعدہ جو ہمارا آئین بنا، جو آئین کا مسودہ تیار ہوا، اس میں جو باقاعدہ اسلامی شکوں کا، تو اس میں علماء کی شمولیت نے اس کو احسن تکمیل تک پہنچایا۔ یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے انیشیٹو تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو سب سے بڑا زبردست کام ہوا ملک پاکستان کی اسمبلی میں، وہ قادیانیت کو بے نقاب کرنا تھا، قادیانیوں کو قانون کے دائرے میں کافر قرار دینا تھا، اور یہ بات پارلیمنٹ میں ہوئی، کوئی آرڈیننس نہیں ہوا، کوئی ڈائریکٹ آرڈر نہیں ہوا، کوئی ایک باقاعدہ
ایک ٹاک، ایک دلیل، ایک کمیٹی تشکیل پائی اور پھر ان کے ساتھ باقاعدہ 6-7 دن بحث چلی. جو مرزا ناصر تھے، جو موجودہ جو مرزائیوں کے خلیفہ ہیں، ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ یہ دلیل کے ساتھ پوری پارلیمنٹ میں. اور یہ کام بھی علماء کے ہاتھوں ہوا اور ہونا بھی علماء کے ہاتھوں تھا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علماء نہ ہوتے اسمبلی میں، اگر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نورانی جیسی ہستیاں نہ ہوتی اسمبلی کے اندر، تو اس قانون کا کیا حال ہوتا. کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اسمبلی میں کیسے نمائندے بیٹھتے ہیں. ان کو تو سورہ اخلاص تک نہیں آتی، ان کو تو قرآن کی بنیادی سورہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو یہ نہیں علم ہوتا کہ دین اسلام ہے کیا. یہ لوگ کیسے بہت بڑی سازش اور بہت چلاک گروہ طبقہ فتنہ کا مقابلہ کرتے. تو اللہ رب العزت نے یہ کام بھی، کیونکہ یہ علماء کا ہی کام تھا، جس طرح کہیں کہ ایک ڈاکٹر ہی میڈیسن تجویز کر سکتے، اس طرح علماء ہی شرعی مسائل کے اوپر، شرعی نکات کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. چاہے باقی کوئی جتنا علم رکھتا ہو، وہ والی دسترس نہیں رکھتا جو عالم کے پاس ہے. تو یہ بڑی، اور اللہ رب العزت کی ایک حکمت یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں جو ایک لبرل وزیر اعظم تھا، جو سیکولر وزیر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی سربراہی میں یہ قانون پارلیمنٹ سے پاس کرایا. حالانکہ یہ تحریک تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی، علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ علیہ سے شروع ہو چکی تھی. مذہبی تنظیمیں اس کے اوپر بڑی تگ و دو کر رہی تھیں، بڑے زور و شور سے انہوں نے اس تحریک کو چلایا ہوا تھا. لیکن انجام کہاں پہنچا اس تحریک کا، جس کے اوپر آج ہم نازاں ہیں، جس قانون کے اوپر، جس قانون کی پاسداری کے لیے آج کروڑوں لوگ پہرا دینے کے لیے مطلب جاگ رہے ہیں، دھڑک رہے ہیں. ذرا سی پتہ چلتا ہے، ذرا سی بھنک ہوتی ہے کہ اس قانون کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی ہونے لگی ہے، تو لاکھوں کروڑوں مسلمان بلک اٹھتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں. مگر جنہوں نے یہ قانون پاس کروایا، جنہوں نے یہ دلائل کی جو انبار لگائے اور جنہوں نے ایک بالکل منطقی حساب سے اس قانون کو پاس کرایا، تو پھر ان کی خدمات کیا قابل تحسین نہیں ہے؟ کیا ہمیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ علماء سیاسی میدان میں کتنے اہم ہیں؟ اگر ہم آج بھی، کیونکہ اب تو ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے نا، اب ہمارا جو علماء کا کردار تھا تحریکوں میں، اس کو نکالا جا رہا ہے. وہ تحریک خلافت کا تھا، تحریک ریشمی رومال تھا، وہ تحریک پاکستان کی جو باقاعدہ تحریک میں تھا، پھر پاکستان بننے کے بعد جو علماء نے کردار ادا کیا. 70s کی جب حکومت بنتی ہے علماء کی، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں سرحد کے KPK کے، تو پہلے 6 دن میں جو قانون پاس ہوتا ہے صوبائی، وہ ہوتا ہے شراب پر پابندی. اس وقت ملک پاکستان میں شراب پر کوئی پابندی نہیں تھی. ہر ایک شراب کے استعمال کرتا تھا. سود سے پاک کیا صوبہ کو، سود کے خلاف آرڈیننس پاس کیا. پھر اس کے بعد قومی لباس شلوار قمیض کو دفتروں میں جو ہے لاگو کیا، اردو زبان کو لاگو کیا، اور باقاعدہ باجماعت نماز، اور یہ ایسے زبردست اقدام تھے. جہیز کی لعنت سے جہیز کے اوپر پابندی لگائی. اس طرح بہت سارے اقدامات انہوں نے 6 ماہ حکومت کی، اور 6 ماہ میں آپ اگر اقدامات جو انہوں نے کیے وہ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعتاً اگر کوئی کرنے والا ہو تو وہ اتنے قلیل وقت میں یہ کر سکتا ہے.
تو یہ وہ کردار تھا، یہ وہ 3 بنیادی اہم فیصلے تھے۔ اگر میرے علماء ان فیصلوں میں شامل نہ ہوتے، سیاسی میدان میں نہ ہوتے، پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہوتے، تو ان کی جو شکل ہونی تھی اس سے پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کیا حال ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی علماء سے وابستہ رکھے۔ بے شک علماء ہی ہمارے لیے خیر ہیں، اور علماء ہی وہ لوگ ہیں جو ہماری ہر میدان میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ علماء حق کا ہمارے سروں کے اوپر سایہ تادیر قائم رکھے، کیونکہ جب تک یہ موجود ہیں تو ہمیں کسی فتنے سے، کسی اس سے اتنی پریشانی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم ان سے دور ہوئے تو پھر ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا راستہ شاید ہی کوئی بچے۔ اور اللہ پاکستان کی اسمبلی کو، اللہ پاکستان کے ہر ادارے کو ان علماء کے چہروں سے سجائے رکھے۔ اسی خواہش کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ